السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے حجاج کرام کو کچھ اہم معلومات بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کل سے مینا کا موومنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ 7 ذی الحجہ کی رات سے ہی ہوتا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تیار رہیں اور اپنے اسٹیٹ حج انسپیکٹر سے معلومات کریں کہ بھئی ہم کو کتنے بجے مکے سے مینا لے کے جائیں گے اور بس کا انتظام کس طریقے سے رہیں گا۔ آپ اسٹیٹ حج انسپیکٹر سے رکھیے، ان سے کوآرڈینیٹ کرتے رہیے، کیونکہ 7 ذی الحجہ کی رات سے ہی مینا کو روانہ ہوتے ہیں بسس۔ تو مولم صاحب کب آتے اور کتنے بجے آتے اور اپنے بسس کتنے بجے لگاتے، یہ معلوم کر کے آپ جو ہے نا احرام باندھیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا ہوتا احرام باندھ کے نیچے بلڈنگ میں آ جاتے نیچے، لیکن بس نہیں آتی، اور وہ مغرب عشاء کے بعد آ رہا ہوں بولتے، پھر وہ فجر کے بعد آتی بس کبھی، تو اس میں آپ کو دشواری ہو سکتی۔ تو مہربانی کر کے آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ بسس آ کے جیسا بھی لگنا شروع ہو گیا، آپ جو ہے نا احرام باندھ کے نیت کر کے آپ بالکل جو ہے نا بس میں بیٹھ جائیے۔ ہر حجاج کرام سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ عبادت سے جنت ملتی اور خدمت سے خدا ملتا، تو آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نا خدمت کر لیجئے، مدد کر لیجئے، کیونکہ آپ دیکھیں ہوں گے انڈونیشیا اور ترکی میں جو ہے نا بہت اچھا ٹیم ورک ہوتا، یعنی جہاں بھی جا رہے ہیں ہم ٹیم ورک کے ذریعے جاتے۔ تو آپ کے روم میں جتنے بھی حاجی ہے، مثال کے طور پہ ایک روم میں 5 حاجی ہے، 6 حاجی ہے، یا 8 یا 10 حاجی ہے، تو ویسے حاجیوں کا ایک ایک گروپ بنا لے کے آپ جائیے، چاہے وہ مینا ہو یا عرفات ہو یا مزدلفہ ہو، پھر یا طواف زیارت ہو یا طواف وداع ہو، کیونکہ ٹیم ورک کرنے سے اپنے لیے بہت اچھا سہولت ملتی ہے اور کامیابی ملتی۔ رہی بات قربانی کے ٹوکنس، آپ کو جو ہے نا اسٹیٹ حج انسپیکٹرس اپنے بلڈنگ میں لا کے آپ کو فراہم کریں گے، اور اس کے اندر ٹائمنگز بھی رہیں گا، وہ ٹائمنگ سے 2 گھنٹے کے بعد آپ اپنی قربانی انجام دیجیے۔ اکوموڈیشن میں جو کانسٹینٹ ہے مینا کے اندر، جیسا کہ اب کے سال جو ہے نا ایک نیا جو ہے نا امپرومنٹ آیا ہے کہ ہر بیڈ کو جو ہے نا نمبر دیا گیا ہے، وہاں پہ سامان رکھنے کے لیے ریک دیا گیا ہے۔ میں اسٹیٹ حج انسپیکٹر سے بھی گزارش کر رہا ہوں اور حجاج کرام سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آپس میں مل جل کے جو اگر کوئی حاجی کو جگہ نہیں ملی تو ایڈجسٹ کر لیجئے، کیونکہ کوئی بھی حاجی ٹینٹ کے باہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ بہت دھوپ ہے، بہت ہیٹ ہے وہاں پہ۔ ہمیشہ جو ہے نا پانی خوب پیجئے، کیونکہ باڈی کو ہمیشہ ہائیڈریٹ رکھنا ضروری ہے۔ جو حجاج کرام مینا جب پہنچیں گے، ان کیس اگر جو ہے نا مولم اگر کھانا لا کے نہیں دے سکا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ بھئی ہوٹل بازو میں رہتی، بالکل قریب میں رہتی، اسٹیٹ حج انسپیکٹر کے ذریعے ہوٹلز کدھر ہے معلوم کر لے کے آپ اپنا پیمنٹ کر لے کے بھی خرید کے بھی جو ہے نا کھا سکتے ہیں، کیونکہ مولم جو ہے نا ایک ٹینٹ میں دے کے سپلائی کرے تک جو ہے نا اپنے ٹینٹ تک پہنچے تک دیر ہو سکتی، اس کا خاص خیال رکھیں۔ حجاج کرام سے میری گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے صحت کا خاص خیال رکھیں، میڈیکل پرسکرپشن سے لے کے جائیں، اور ہاتھ میں چھتری ہو، ہاتھ میں پانی کا بوتل ہو، ORS ہو، کچھ سنیکس ہو، اپنے میڈیسنس ہو، کیونکہ یہ 5 دن آپ جو ہے نا بالکل جو ہے نا دھوپ میں پھرنا ہے آپ کو، کیونکہ اتنے دن جتنے بھی تھے آپ مکان کے اندر تھے، بلڈنگ کے اندر تھے، ایئر کنڈیشن کے اندر تھے، اب جو ہے نا آپ کو باہر نکلنا ہے، صرف دھوپ کے اندر جانا ہے، تو آپ کو ہو سکتا ہے سن اسٹروک سے بھی بچنا ہے آپ کو، تو لہٰذا آپ سے میری گزارش کی جاتی ہے کہ ہمیشہ چھتری ہاتھ میں رکھے، پانی کا بوتل، ORS، سنیکس اور دوائی ساتھ میں رکھے۔ حاجیوں کو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کئی قسم کے وہاں پہ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے، لفٹ فیلور ہوتی، اسٹیمپیڈ ہوتا، پھسل کے گرنے کا اسکٹ ہو سکتے، موٹر وہیکل ایکسیڈنٹس ہو سکتے، ٹرین ایکسیڈنٹس، بس ایکسیڈنٹ، ویل چیئر ایکسیڈنٹ، اور وہاں پہ آب و ہوا جیسا کہ طوفانی بارش ہو سکتی، ہوائیں چل سکتے، ہیٹ اسٹروک ہو سکتا، سن اسٹروک ہو سکتا، نیچرل کلیمٹیز بھی ہو سکتے، سینڈ اسٹارم، ونڈ، رین، پانی بھی بارش بھی ہو سکتی، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ حاجی صاحب کو یہ ضروری ہے کہ ہمارے کو بس الاٹ ہوا یا ٹرین الاٹ ہوا، بس کے حجاج کرام بس میں ہی جانا ہے، ٹرین کے حجاج کرام ٹرین میں ہی جانا ہے، کیونکہ ٹرین والے بس میں نہیں جا سکتے اور بس والے ٹرین میں نہیں جا سکتے۔ آپ کو جو ہے نا ایک ٹرین کا ٹکٹ دیا گیا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے نا آپ اپنے رسٹ بینڈ میں اپنے ہاتھ کو لگا کے رکھنا ہے، تو لہذا اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور حجاج کرام سے میری گزارش کی جاتی ہے کہ جو حاجی صاحبان 60 سال سے یا 65 سال کے اوپر ہے، جو میڈیکل پیشنٹس ہیں، انہوں جو ہے نا بس میں پہلے چڑھ جائیں، کئی کو تو وہاں جانے کے بعد میں مینا میں ان کو بیڈس ملنا ہے، ان کو دقت نہ ہو، ان کو دشواری نہ ہو،
تو لہٰذا اسٹیٹ حج انسپیکٹر کو بھی ہم ہدایت دیے ہیں کہ بھائی جو ضعیف حاجیاں ہیں ان کو جو ہے نا پہلے جو ہے نا ان کے ساتھ کا جو گروپ ہے وہ گروپ کو بھیجا دینا، کیونکہ وہاں جانے کے بعد کوئی دشواری نہ ہو۔ اور ایک بات کیا ہے، ضروری یہ معلوم رکھنا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا ابھی بند کیا گیا ہے، حرم کو جانے کے لیے ابھی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، تو آپ کو اپنا اون ٹرانسپورٹیشن کرنا ہے۔ حج سے پہلے 5 دن پہلے اور حج کے بعد 5 دن بھی آپ کو جو ہے نا حرم کو جانے کے لیے آپ کو کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں رہے گا۔ حاجی صاحب سے میری گزارش ہے کہ مشاعر ریجن یعنی مینا، عرفات، مزدلفہ میں جو ہے نا بالکل جو ہے نا خطر رہتی ٹوائلٹس کی جگہ پہ، وضو کی جگہ پہ، تو آپ جو ہے نا باہر مینا کے کیمپ کے باہر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ٹوائلٹس میں جو ہے نا بہت اچھا سہولت مل جاتی تاکہ کیمپ کے اندر رہے، ٹینٹ کے اندر رہے تو آپ کو بھیڑ زیادہ رہتی، کیو سسٹم زیادہ رہتا، تو آپ تھوڑا مینا کے کیمپ کے باہر آ کے بھی دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا ٹوائلٹس باہر بھی مل جاتے ہیں۔ ہمیشہ آپ پانی خوب پیا کرے، کیونکہ باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے ہمیشہ، کہ پانی خوب پیتے رہنا ہے، ٹھنڈا پانی مت پیجیے، ناٹ کولڈ جو پانی آتا وہ پیجیے۔ حاجی صاحبان سے میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ بس میں جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ مکے سے مینا جا رہے ہیں، یا مینا سے عرفات جا رہے ہیں، یا عرفات سے مزدلفہ آ رہے ہیں، جو بس میں جا رہے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، وہ حجاج کرام سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ وضو سے اور ضرورت سے فارغ ہو کے بیٹھیں، کیونکہ ایک بار بس میں بیٹھنے کے بعد وہ بس والا ڈور نہیں کھولیں گا، اس کا خاص خیال رکھیں۔ حاجی صاحب یہ معلوم رکھنا چاہیے کہ مزدلفہ میں کوئی ٹینٹ نہیں ہے، مزدلفہ میں کوئی الاٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل آسمان کے نیچے رہنا ہے، اس میں کوئی ایسا آپ کو الاٹمنٹ آف ٹینٹ نہیں رہتا، لہذا گروپ کی شکل میں گئے تو اس میں کامیابی ملے گی۔ رہی بات جو حجاج کرام مینا جا رہے ہیں بس میں یا عرفات جا رہے ہیں بس کے اندر، تو وہاں پہ ایک آرچس لگے ہوئے ہیں، آرچس یعنی کمان لگی ہوئی ہے، وہ کمان کو آپ تصدیق کر لیجئے کہ انشور کر لیجئے کہ بھئی میں کمان کے اندر ہوں یا باہر ہوں، جیسا کہ مینا اسٹارٹ ہیئر، مینا اینڈس ہیئر، عرفات اسٹارٹس ہیئر، عرفات اینڈس ہیئر، مزدلفہ اسٹارٹس ہیئر، مزدلفہ اینڈس ہیئر، یعنی جہاں پہ آپ کا حدود مینا، عرفات، مزدلفہ کا حدود شروع ہو رہا تو وہ کمان کے اندر لکھا ہوا رہتا یہاں پہ شروع ہو رہا ہے، اور ختم ہو رہا تو یہاں معلوم آیا تھا کہ بھئی یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ آپ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ الرٹ رہیے، اور رومرز یعنی افواہوں کو دھیان مت دیجیے، آپ اپنا عبادت میں لگے رہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ایسا ہوا ویسا ہوا تو اس کے اوپر کچھ بھی ایسا توجہ مت دیجیے۔ وہاں پہ جانے کے بعد سیلفی ویڈیوز یوٹیوب میں ڈال کے جو ہے نا اپنے وائرل مت کریے، آپ حج کو گئے ہوئے ہیں، آپ عبادت میں لگے رہیں۔ حاجی صاحب سے میری گزارش کی جاتی ہے کہ یہ 2 چیزیں نوٹ کر لیں کہ بھئی طواف زیارت کے لیے آپ کو بھائی اون جانا ہے، اور جب مینا چھوڑ رہے تو بھی آپ کو جو ہے نا بھائی اون جو ہے نا اپنے سیارہ یعنی ٹیکسی بک کر کے جانا ہے۔ فری ٹرانسپورٹ ہے، لیکن حرم سے مینا سے حرم کے لیے ہے اور حرم سے مینا کے لیے ہے، تو یہ اس کا بھی آپ استعمال کریے۔ اگر آپ حرم مثال کے طور پہ آپ طواف زیارت کر کے آپ حرم سے مینا آنا چاہ رہے ہیں تو فری بسس ہے، ویسا ہی مینا سے آپ حرم کی طرف جانا چاہ رہے تو بھی وہ بھی فری بسس ہے۔ یہ فری بسس کہاں پہ ہے؟ وہ تو بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد ذرہ نیچے اترنے کے بعد رائٹ سائڈ میں ہے، تو یہ بس اسٹینڈ کدھر ہے وہ تو کوئی بھی بتا دیں گے۔ حاجی صاحب یہ نوٹ کر کے رکھیے کہ ہمیشہ جو ہے نا مینا کا کیمپ بہت بڑا ہوتا، اس میں جو ہے نا صرف تلنگانہ کے حجاج کرام بلکہ نہیں بلکہ دوسرے اسٹیٹس کے حاجی صاحب بھی آپ کے ٹینٹ میں آ سکتے، تو مل جل کے ان کے ساتھ جو ہے نا اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کر لیا تو بہت بہتر رہتا، کیونکہ ایک ہی ٹینٹ میں جو ہے نا 200 400 600 آدمی بھی رہ سکتے، دوسرے اسٹیٹ کے لوگ بھی آپ کے مینا کے کیمپ میں آ سکتے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور رہی بات واکنگ، یعنی میں شروع سے بتا رہا ہوں حج کمیٹی میں جب سے ٹریننگ کیمپ ہوا ہے، تلبیہ صبر واکنگ اور مکے میں رہنا چاہیے، اور درود صبر واکنگ مدینہ منورہ میں رہنا چاہیے۔ یہاں پر بھی آپ کو صبر کا معاملہ ہے، صبر کرنا ہے، واک کرنا ہے، صبر کرنا ہے، واک کرنا ہے، نظر انداز بھی کرنا ہے، تھوڑی چیزوں کو نظر انداز بھی کرنا ہے، تو لہٰذا آپ اس کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کا جو یہ کور پیریڈ ہے 5 دن میں آپ کو 40 سے 50 کلومیٹر تو چلنا پڑتا، تو جو ویل چیئر پیشنٹس ہیں، جو ویل چیئر کے جو حاجی ہیں، ان کے جو اٹینڈنٹس ہیں، ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ بھائی صبر سے کام کریں، کیونکہ بہت جو ہے نا چلنا رہتا وہاں پہ، ایک طرف سے جاتے اور دوسری طرف سے آتے، کیو سسٹم بہت بڑا رہتا اور وہاں پہ بیریکیڈنگس لگا دیا جاتا، جانا بالکل بازگی رہتا، لیکن بالکل ایک 8-10 کلومیٹر کے بعد پھر وہی ٹرن کر کے وہی جگہ پہ آنا ہے۔ تو جو ضعیف حجاج کرام ہے ان کا خاص خیال رکھیے، آپ لوگ آپس میں ایک مل جل کے جو ہے نا خدمت کر لیجئے۔
کیونکہ آپ جہاں پر بھی جا رہے ہیں آپ اپنا لوکیشن ڈال لیجیے. مثال کے طور پہ آپ مینا سے عرفات جا رہے ہیں تو مینا کا جو ہے نا لوکیشن آپ کے سیل فون میں ہونا چاہیے. عرفات سے جو ہے نا پھر آپ مزدلفہ جا رہے ہیں تو پھر یہاں پر بھی جو ہے نا پھر آنا تو نہیں رہتا، لیکن آپ کہاں پہ ہے وہ آپ کا لوکیشن سیو کر لیجیے. پھر مزدلفہ جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی اپنا لوکیشن سیو کر لیجیے. پھر واپس مزدلفہ سے آپ مینا کو آ رہے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے نا اپنا لوکیشن میپس ڈال لیے تو بہت اچھا رہتا. حجاج کرام سے میری گزارش ہے کہ ساتھ میں جو ضعیف حجاج کرام ہیں جو بالکل زیادہ چلنے نہیں آتا، ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ ایک اسٹک کم چیئر، جیسا کہ چیئر کم اسٹک، یعنی کھولے تو چیئر ہو جاتی اور بند کرے تو جو ہے نا وہ لکڑی ہو جاتی. تو لکڑی چلنے کے لیے آسان ہے اور بیٹھنے کے لیے بھی آسان ہے. میں لاسٹ ایئر بھی حجاج کرام کو میں ایڈوائز کرا تھا کہ بھائی جو حجاج کرام جو ضعیف ہے، جو 50 سال کے اوپر ہے یا 55 سال کے اوپر ہے، تو انہوں چیئر کم اسٹک لینا ضروری ہے، کیونکہ بیٹھنے کے لیے تھوڑا اپنے لیے بہت آسانی ہو جاتی. کیونکہ جب مینا عرفات مزدلفہ میں جب آپ چلنا زیادہ رہتا تو آپ کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی. تو اپنے پاس اگر اسٹک کم چیئر رہی تو آپ جو ہے نا آرام سے بیٹھ سکتے اور اس کا استفادہ اٹھا سکتے. دیکھیے مکہ مکرمہ میں دوران حج کور پیریڈ میں جو ہے نا بالکل ہیٹ ویو ہے نا، گرمی زیادہ ہے، دھوپ زیادہ ہے. اب تک آپ لوگ جو ہے نا بلڈنگ کے اندر تھے، اے سی کے اندر، اب اے سی کے باہر آنا ہے تو لہٰذا آپ کو جو ہے نا 44 48 سیلسیس جو ہے نا دھوپ رہیں گی، اس کو برداشت کرنا ہے. آپ کو پانی خوب پینا ہے، اس کا خاص خیال رکھیے. آپ اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیے. اللہ آپ کے حج مبرور عطا فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی عزت کی اور آبرو کی حفاظت فرمائے. سب کو دعا میں یاد رکھیے. شکریہ. اللہ حافظ.